دوبارہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری بھاری زنجیروں سے آپ کے جسم کو جکڑ دیا گیا اور آپ کی نگرانی پر پہرے دار لگا دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ایک انسان آپ کے پاس آیا اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑا. روتے روتے وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قید و بندش کی وجہ سے تکلیف اور بے چینی میں ہوں؟ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی تو وہ بنا کسی رکاوٹ یعنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں سے نکل گئے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج کی ایپیسوڈ میں ایک بار پھر انشاءاللہ ہم پہلے ایک خوبصورت واقعہ جانیں گے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، پھر اپنے ٹاپک پر آئیں گے اور اس کے بعد اہل بیت اطہاری کے خاندان سے ایک خوبصورت جو گولڈن ورڈز ہیں، اقوال زرعی ہیں، وہ آپ کو پیش کریں گے. آج کا ٹاپک ہے امہات المومنین. سبحان اللہ، مومنین کی مائیں. مگر اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آئیے آپ کو ایک عظیم الشان واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صاحبزادے کا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی. قیامت تک حسینی سید آپ ہی کی نسل سے ہوں گے. جی ہاں، میری مراد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ظالم حکمران حجاج ابن یوسف کے دور میں جب دوبارہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری بھاری زنجیروں سے آپ کے جسم کو جکڑ دیا گیا اور آپ کی نگرانی پر پہرے دار لگا دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ایک انسان آپ کے پاس آیا اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑا. روتے روتے وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قید و بندش کی وجہ سے تکلیف اور بے چینی میں ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس حالت میں اجر و ثواب، نصیحت اور عذاب الہی کی یاد ہے. ناظرین، یہ آپ کا خوف خدا اور تقویٰ تھا. یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی تو وہ بنا کسی رکاوٹ یعنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں سے نکل گئے. سبحان اللہ، یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اولاد امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. آپ چاہتے تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی تو دیر تھی. مگر آپ اپنے والد کی طرح رضائے الہی پر راضی رہے، مگر ساتھ آپ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ ہماری یہ حالت اختیاری حالت ہے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھنا. ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ کرے کہ ان کی سیرت سے ہمیں جاننے کو ملے کہ اگر امتحان آ جائے، پرابلم آ جائے، یہ تو ایسے با اختیار تھے کہ اس پرابلم سے اپنے آپ کو نکال سکتے تھے، مگر پھر بھی اس امتحان کے لیے راضی تھے، راضی برضا تھے. اور اگر ہم پر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آئے، تو کربلا والوں کو یاد کرے نا، اہل بیت کی ان مشکلوں کو یاد کرے اور صبر کرے، کیونکہ اللہ پھر صبر کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرماتا ہے. چلیے اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ آج نبی پاک کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات ہوگی، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جانا بھی کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، مومنین کی مائیں، امہات المومنین کے فضائل سنیں گے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں تو یقیناً سب کے حالات، سب کی زندگی کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تو آج ہم 3 امہات المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سنیں گے. سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. اس ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار یعنی ویل آف لیڈی تھی. آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا آپ کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ آپ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں. چنانچہ اس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا پیش کروں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے.
اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھروسے کے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہے۔ نبی پاک بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں نبی پاک کے کردار، امانت داری اور آپ کی دوسری صفات سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کیا۔ پہلی وحی کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، اس میں جس طرح آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، ناظرین وہ الفاظ واقعی سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص کیفیت میں فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کزن، جو کہ کتب سابقہ یعنی پچھلی جو بکس تھیں کہ اس کے ماہر تھے اور زبردست عالم تھے، حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس اس سلسلے میں لے کر گئی تھی۔ وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ پورا ایک الگ واقعہ ہے۔ خیر ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیجیے گا، جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ اللہ اکبر، اور جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھیں۔ آپ نے اپنی ساری دولت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند خصوصیات بھی حاصل ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی حیات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، جی ہاں تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہیں، اور آپ کا وصال اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ کی وفات پر رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے، اور جس سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اسے آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ناظرین، ویسے تو بہت کچھ کہنے کو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کمال کی پرسنالٹی ہیں، مگر ہماری خواتین کے لیے بہت زبردست رول ماڈل ہیں کہ جو آج کے دور میں اپنے شوہر کو یا اپنے گھر کے مرد حضرات کو ٹونٹ کرتے رہتی ہیں یا پریشرائز کرتی ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، کسی صورت بھی گھر میں ہمیں یہ چاہیے، چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ مرد کسی مشکل میں بھی ہو تو ساتھ دینے کی بجائے اس پر طنز کیا جاتا ہے۔ نہیں ناظرین، میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ حضرت خدیجہ کی سیرت سے سیکھیں کہ اگر گھر میں مرد کسی پرابلم میں ہے تو اگر گھر کی خاتون سپورٹ کر دے، ساتھ دے دے، مشکل وقت میں ہمت بڑھانے والی ہو، ایک تو اجر ملے گا، اور میرے رب کی رحمت سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشکل وقت میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی ہیں اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ہم پہنچے اس ایپیسوڈ میں ہماری بہنیں اس سے بالخصوص درس حاصل کریں گی۔ اب چلتے ہیں دوسری ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے چچا زاد سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی۔
اسلام کی ابتدا ہی میں یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک قول کے مطابق ہجرت حبشہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سودا بہت ہی دیندار، سلیقہ شعار اور بے حد خدمت گزار خاتون تھی۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر خوب عمل پیرا ہوتی تھی۔ آپ دراز قد جبکہ حسن و جمال اور سیرت میں منفرد تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ پر بہت زیادہ رشک فرمایا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت سودا کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سودا بنت زمعہ سے نکاح فرما لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خولہ کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ نے پہلے حضرت سودا سے بات کی تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی، پھر آپ کے والد سے بات کی تو انہوں نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ یوں اعلان نبوت کے 10ویں سال میں یہ بابرکت نکاح ہوا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا بہت اہتمام کیا کرتی تھی۔ آپ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرض حج ادا فرما لیا تو کہا، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا خدا کی قسم اب موت آنے تک میں گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ گھر سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکالا گیا۔ آپ کو سخاوت کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس وقت ان تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق کہ آپ کا وصال 54 ہجری میں شوال کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ کیا کمال کی خواتین ہیں کہ کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سخاوت سیکھنی ہو تو ان سے سیکھیے، اور پھر پردے کا کیسا اہتمام ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں جو بعد میں یہ پروگرام سنیں، دیکھیں کہ حضرت سودا ہیں کہ گھر سے نہ نکلیں، حج ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اب بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ کتنا بڑا درس ہے ان کے لیے جو بے پردہ بازاروں میں اور بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ خدا کے واسطے اگر واقعی ہم ان بزرگ ہستیوں کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو حیا کی چادر کو اپنائیے۔ اللہ ہم سب کو، بالخصوص ہمارے گھر کی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو پردے کی، حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں تیسری ام المومنین، سبحان اللہ، جن کے فضائل آج ہمیں سننے ہیں، وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کا قلعہ بن چکا تھا۔ گویا بہار اسلام میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسلام کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ بچپن ہی سے صحابیہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم 3 راتیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں، یعنی تمہیں مجھے 3 راتیں خواب میں دکھایا گیا۔ ایک فرشتہ تمہیں، یعنی تمہاری تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں لے کر آیا اور اس نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہے، ان کا چہرہ کھولیے۔ بس میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ازواج رسول میں سب سے کم عمر کی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ ہونے دی، بلکہ آپ گھر کے کام کاج نہایت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیتی تھی۔ آپ مزاج رسول سے اچھی طرح واقف تھیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں آگے آگے رہنے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے بھی مستفیض ہوتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرب مصطفیٰ سے جو علمی شان نصیب ہوئی وہ دیگر ازواج میں بہت کم نظر آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی مقام میں بھی اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد اگر صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی تو کئی مرتبہ اس کا حل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی پیش کیا کرتی، بلکہ صحابہ کی ایک تعداد ہے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علم سیکھا اور مسائل سیکھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا ہے کہ آپ نے زیادہ تر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت و صحبت میں گزارا، جس کی برکت سے عبادات، معاشرت، سیاست، قانون سازی، سفارت خانے کے اصول و ضوابط اور دیگر کئی احکامات اور فیصلہ سازی میں
آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل براہ راست دیکھنے کو ملا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کی چشمدید گواہ بھی آپ خود تھی، اس لیے آپ کو اصحاب رسول میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ہر کوئی آپ کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ محدثین کی اکثریت بھی آپ کی روایت کی ہوئی حدیث کو فوقیت دیتی ہے۔ آپ کی روایتوں کی تعداد دیگر ازواج رسول سے اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ بلا جھجک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پوچھنا چاہتی عرض کر دیتی۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد آپ ہی وہ خوش نصیب خاتون تھی جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انسیت ملتی۔ بس اسی خاص قرب رسول کی وجہ سے آپ کی علمی شان و شوکت دیگر صحابیات اور ازواج میں ممتاز رہی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین کے 2/3 علم کی میراث بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نصیب ہوئی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بڑے کمال کے اوصاف ہیں، بڑے ان کو شرف اور عزت کا مقام ملا ہے، مگر ایک خاص مقام آپ کو یہ بھی ملا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوبہ زوجہ ہونے کا شرف بھی آپ ہی کو ملا۔ اور یہاں ایک اور بات کہ آپ وہ خاتون ہیں جن کے گھر وحی نازل ہونے کا مقام تھا۔ اللہ اکبر، آپ ہی وہ باکمال ہستی ہیں جن کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا کرتے تھے۔ آپ ہی وہ زوجہ رسول ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن نے دی۔ آپ کی ذات وجہ تسکین جان مصطفیٰ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ میری پیشانی پر بوسہ دے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل تجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے، تم مجھ سے اتنا خوش نہیں ہوتی ہوگی جتنا میں تم سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بلند آواز میں نبی پاک کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ معاذ اللہ کوئی بے ادبی والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے محبت تھی، اور حضور نے آپ کو اتنا اسپیس دیا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں تو لاڈ میں اس کی باتیں بھی سنتے ہیں اور اس سے پھر کوئی تکلفات نہیں رکھتے، تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ خیر، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ سیدہ کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے کہ اے ام رومان کی بیٹی، کیا تو رسول پاک پر اپنی آواز کو بلند کرتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر اور بی بی عائشہ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، حائل ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک نے حضرت عائشہ کو مناتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ میں تمہارے اور ان کے یعنی ابو بکر کے درمیان حائل ہو گیا؟ راوی فرماتے ہیں پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوئے تو نبی پاک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت خوش پایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کتنا پیار بھرا اور کیسا سافٹ ماحول تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا۔ یہاں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے سافٹ اسپوکن ہونے چاہیے، کتنا نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، کتنا پیار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مگر معاملہ یہ ہے جناب کہ باہر تو لوگ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور گھر میں شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، دیکھیے نا، ازواج مطہرات کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک کی فیملی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کتنا سافٹ، کتنا پیارا ماحول ہمیں سننے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے فرمایا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کب تم مجھ سے راضی ہو اور کب خفا۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یہ سننے کے بعد بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ایسی ہی بات ہے، لیکن میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی دل میں پھر بھی آپ ہوتے ہیں، صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔ ابھی دیکھیں اگین کتنا خوبصورت میاں بیوی کا ایک انداز اور پیار والا ماحول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کاش ان باتوں سے ہم اپنی فیملی کے اندر یہ سافٹنس اور یہ محبت اور پیار والا ماحول لائیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو آپ نے اسی دن وہ سب درہم تمام کے تمام دراہم تقسیم فرما دیے۔ اس دن روزہ ہونے کے باوجود شام کے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ بچایا، سب بانٹ دیا۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر اللہ کی کرم نوازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ بھی کرم نوازی ہوئی کہ نبی پاک کا وصال میرے گھر میں اور میری باری میں میرے سینے اور گلے کے درمیان ہوا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کی گود میں اس وقت آرام فرما تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور ان کے لعاب کو ان کے وصال کے وقت جمع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ نے سر انور سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاں لے لو۔ سو میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مسواک لے لی۔ آپ فرماتی میں نے محسوس کیا کہ مسواک سخت ہے، تو میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں اسے نرم کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں کر دو۔ تو میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں چبا کر اسے نرم کر دیا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے منہ میں پھیرا، اس طرح میرا اور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لعاب بھی جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضیلتیں اور کمالات حاصل ہیں۔ آپ امت کی وہ ماں ہیں جن سے دینی علوم کے چشمے بہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ان چشموں سے سیراب ہوئے۔ تابعین نے سیرت رسول کو ام المومنین سے سیکھا، محدثین نے آپ کی بیان کردہ روایات کو کتب حدیث میں شامل کیا، فقہائے امت نے آپ سے علم فقہ حاصل کیا، سیرت نگاروں نے پیارے آقا کے اخلاق و عادات سے متعلق روایات آپ ہی سے حاصل کی۔ دنیاوی اعتبار سے حیات رسول کے آخری لمحات آپ ہی کی گود میں گزرے اور آپ ہی کا حجرہ روضہ رسول بنا۔ اتنی فضیلتوں کے ساتھ ام المومنین کا سفر آخرت دنیا کو فیض نبوت بانٹتے ہوئے 17 رمضان مبارک کو اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ اتنی نیکیوں والی زندگی ہونے کے باوجود آپ کے تقوی کا کیا عالم تھا۔ آپ نے اپنے وصال کے وقت یہ فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتی کہ مجھے کاٹ ڈالتے، کاش کہ میں پتھر ہوتی، یا کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کو بھیجا کہ خبر لائیں۔ باندی نے آ کر آپ کے وصال کی خبر سنائی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، نبی کریم کی وہ سب سے زیادہ محبوب تھیں اپنے والد ماجد کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ کمال کی باتیں ہیں اور کمال کی ہستیاں ہیں۔ یقین کریں جی چاہ رہا تھا کہ باتیں ہوتی رہیں اور ان کے فضائل سنتے رہیں۔ کتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے، کہ تقویٰ ہو، عاجزی ہو، سخاوت ہو، نبی پاک سے محبت ہو، پیارے آقا کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری فیملیز پر ایسی رحمت کی نگاہ ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں امن و سکون اور محبت کا ماحول بن جائے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم اہل بیت اطہار کی کسی عظیم شخصیت کا کوئی پیارا سا فرمان سنتے ہیں، اور سبحان اللہ آج تو فرمان سننا ہے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو۔ کمال کی بات ہے کہ سخی وہ زیادہ ہے جو اس پر سخاوت کرے جس کی اسے امید نہ ہو، یعنی ایسے کو دے جس کو ویسے پتہ نہ ہو کہ مجھے بھی کوئی دے گا۔ تو واقعی بہت سارے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں جو پریشان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ان سخیوں کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔